سب بتائیے گا ذرا. اور ذاکرین نے ہم دیکھتے ہیں ذاکرین نے جو آپ کے اہل تشیعوں کے ہاں جو 90% جو ہے نا سٹیج اور ہم ان کے پاس دیکھتے ہیں ممبر اور محراب سنبھالا ہوا ہے، جبکہ اہل سنت کے ہاں خطبہ بڑے بڑے علماء کرام ان سب نے سنبھالا ہوا ہے. تو یہ علماء کی آپ کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کو نامینیٹ کر کے ذرا الگ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ طورو صاحب نے کافی طویل لیکن بڑی اچھی گفتگو کی ہے، میں اختصار سے آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا. سب سے پہلے تقیہ کا موضوع جس پر مولانا نے فرمایا، دیکھیے تقیہ کا موضوع قرآنی موضوع ہے. یعنی ایک ایسے موقع پر جب آپ کی جان کو، ناموس کو، مال کو خطرہ ہو تو آپ سچی بات چھپا لیں. یہ تقیہ کا مفہوم ہے جو قرآن کریم میں بھی اور احادیث میں بھی موجود ہے. لیکن جب اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جو ہے آپ سچی بات چھپا نہیں سکتے. سچی بات چھپانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جھوٹ کہا جائے، یہ نہیں ہے، بلکہ سچی بات بیان نہ کرنا اور خاموش رہنا. ٹھیک. لیکن جو ہمارے گزشتہ 30-35 سالوں کے اندر پاکستان میں جو روایت چلی آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جھوٹ بولتے رہیں، چاہے اس کے لیے جتنا بھی مال خرچ کرنا پڑے آپ جھوٹ بولتے رہیں تاکہ اپنے مخالفین کو نشانہ بنا سکیں. میں ایک مثال دیتا ہوں. یہی تقیہ کہا جاتا ہے کہ بھئی شیعہ کوئی بھی بات کرے وہ تقیے میں ہوتا ہے. دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ. دوسری بات کہا جاتا ہے بھئی شیعوں کے ہاں اگر تم جاؤ گے تو وہ تمہیں محرم میں کھانے میں تھوک ڈال کے دیتے ہیں. دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ. الزام تراشی دیکھیں نا، کیوں؟ جب آپ کے پاس دلیل نہ ہو تو پھر آپ اس طرح سے وارد ہوتے ہیں. ٹھیک. یا مثلا کہا جاتا ہے علم کی طرف دیکھو گے تو تمہاری بیوی کا نکاح ٹوٹ جائے گا، اس لیے جو ہے ادھر جانا ہی نہیں ہے، جلوسوں میں جانا ہی نہیں ہے فلان پہ. بھائی آپ کو جلوس سے اختلاف ہے تو آپ جلوس کے خلاف اپنی دلیل دیں، جھوٹ نہ کہیں. آپ کو اگر ان نیازوں سے اختلاف ہے تو آپ اس کے خلاف اپنی دلیل دیں، جھوٹ نہ کہیں. آپ کو اگر مجالس امام حسین سے فرض کریں اختلاف ہے تو آپ کہیں بھی اس لیے نہ جاؤ کہ وہاں پر یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے، لیکن جھوٹ نہ کہیں. مثلا شام غریبہ جس میں پوری دنیا جانتی ہے کہ شیعہ جب شام غریبہ کی مجلس کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پر ان کا غم اور علم اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ بات بات پر رو پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. ایسی پاکیزہ ترین مجلس پر غلیظ ترین الزامات، غلیظ ترین ذہنیت کے لوگ ہی لگا سکتے ہیں، لگاتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مذہب کے نام پر جھوٹ بولا جائے تو پھر اس جھوٹ کی انتہا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اس لیے ہم بالکل واضح کہتے ہیں الا لعنت اللہ علی القوم الکاذبین بھی ہے ظالمین کے ساتھ. ٹھیک ہے، چاہے کوئی بھی ہو. یہ اس کا تقیہ کے حوالے سے ایک جواب ہے کہ بھئی تقیہ وہاں پر ہے جہاں پر آپ کو جان، ناموس، مال کا خطرہ درپیش ہو اور اس خطرے سے آپ نکل نہ سکیں. جس طرح سے حضرت یاسر کے حوالے سے قرآن کریم کی آیات تھیں جس پر انہوں نے پھر بعد میں جب رسول کریم سے کہا، رسول کریم نے دعا فرمائی، ان کی معافی ہو گئی اور اللہ نے آیت اتاری کہ ایسی صورتحال میں اس پر کوئی گناہ نہیں آئے. یہ ایک اسلامی اور قرآنی موضوع ہے. اب جہاں تک موجودہ صورتحال کا تعلق ہے، اس موجودہ صورتحال میں ایک نقطہ میرے ذہن میں آیا تھا پھر کہیں چلا گیا، اب آ نہیں رہا، لیکن میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اس طرح کی اپنی جو علمی مجالس ہیں ان کی تعداد کو بھی بڑھانا چاہیے، وسعت میں بھی اضافہ کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس میں شامل کرنا چاہیے. میں بڑے اطمینان کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں، اطمینان کے ساتھ، کہ ہماری یعنی مکتب اہل البیت کی جتنی بھی محافل ہیں، جتنی بھی محافل، کسی کی آپ نشاندہی کریں میں سارے علماء کو لے کے جاتا ہوں وہاں پر. ٹھیک ہے، بالکل اوپن. ایک دوسرا، آپ کہیں فلان اجتماع میں ہم نے جانا ہے، میں آپ کو لے کے جا کے سٹیج پر بٹھا دیتا ہوں. آپ کہیں میں نے تقریر کرنی ہے، میں آپ کو لے کے جا کے وہاں پر سٹیج پہ کھڑا کر دوں، آپ تشریف لائیں اور گفتگو کریں. ہمارے ہاں الحمدللہ خدا کے فضل و کرم سے یہ وسعت بہت زیادہ ہے. ہماری اپنی دعوت یہی ہوتی ہے کہ کسی طرح سے غلط فہمیوں کا ازالہ کیا جائے. میں آ رہا ہوں غلط فہمیوں کا ازالہ کیا جائے. شروع میں یہ بات ہوئی نا، مولانا نے بھی فرمایا
انہوں نے بھی عرض فرمایا، میں نے بھی عرض کیا کہ بھئی جہاں پر پیٹ کا مسئلہ ہوگا نا وہاں پر مسئلہ حل نہیں ہوتا. دیکھیں اگر کوئی شخص سویا ہوا ہو تو آپ اس کو جگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی سونے کی ایکٹنگ کر رہا ہو تو پھر آپ اس کو قیامت تک نہیں جگا سکتے، چونکہ وہ ایکٹنگ کر رہا، سو نہیں رہا. جہاں پر کوئی شخص واقعی حق کی تلاش میں ہو اس کے لیے تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. جو حق کی تلاش میں نہ ہو بلکہ باطل کے فروغ کے لیے حق کا لباس پہن کر آیا ہو، اس کو آپ صبح سے شام تک قرآن پڑھ کر اس کے کانوں میں پھونکتے رہیں، اس نے اسی رستے پر جانا ہے جو اس کو ابلیس تک پہنچاتا ہے. لہٰذا یہ ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی طبقے کے اندر گمراہ لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہوتی، کسی بھی طبقے کے اندر. گزشتہ 35-40 سالوں سے پاکستان کے اندر دہشت گردی اپنے انتہا کو پہنچی، لاکھوں لوگ متاثر ہوئے، ہزاروں قتل ہوئے. کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ دیوبندی مکتبہ فکر کا نظریہ ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. ہم تو کبھی بھی نہیں کہتے، ہم کبھی یہ نہیں کہتے یہ دیوبندی مکتبہ فکر کا عقیدہ ہے. دیوبندیت کے اندر سے نکلنے والے کچھ گمراہوں کا یہ رستہ ہے جنہوں نے اس رستے پر چل کر بے گناہوں کا قتل عام کیا. یہی صورتحال شیعوں میں ہو سکتی ہے، یہی صورتحال بریلوی میں ہو سکتی ہے، یہی صورتحال اہل حدیث میں ہو سکتی ہے. کسی بھی طبقے میں ایسے لوگ نکل سکتے ہیں جو خود گمراہ ہوں اور لوگوں کو گمراہ کریں. جہاں تک ان ایام میں پیش آنے والے واقعات کا تعلق ہے، میں بالکل اختصار سے عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. یہ 2 واقعات کو نہ دیکھیں صرف. گزشتہ تقریباً 8-9 مہینوں سے مسلسل یہ چل رہا تھا اور ہمیں یہی خوف تھا کہ اب ایک طرف سے شروع ہو گیا دوسری طرف سے جواب آئے گا، ایک طرف سے شروع ہو گیا دوسری طرف سے جواب آئے گا. ہم نے ارباب اقتدار سے مسلسل یہ کہا کہ بھئی اس کو کنٹرول کریں، چونکہ اس کے نتیجے میں بعد میں پھر مختلف مسائل ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوں گے اور جنہوں نے آگ لگائی ہے وہ آرام سے پیچھے چھپ جائیں گے. اور یہی ہوا. اگلی بات یہ ذہن میں رکھیں، پاکستان میں جب بھی ایسی فضا پیدا ہوتی ہے یہ کسی فرد واحد کی خواہش یا اس کے ایجنڈے پہ نہیں ہوتی، کسی مسلک کا مسئلہ نہیں ہوتا. یہ مسئلہ ایک عالمی ایجنڈے کا حصہ ہے. جب اسرائیل کو قبول کرنے کے لیے گراؤنڈ بن گیا تو اب اس کا رد عمل آنا تھا. اس رد عمل میں کون سے ممالک ہیں جہاں پر سب سے زیادہ رد عمل آتا ہے؟ پاکستان ہے، آتا ہے یا نہیں؟ انڈیا کے مسلمانوں کی طرف سے آتا ہے، بنگلہ دیش کے مسلمانوں کی طرف سے آتا ہے، ادھر عرب ممالک کے اندر آتا ہے. چونکہ فلسطین سے اسرائیلیوں کے خلاف، مظلوم فلسطینیوں کے حق میں ان کے جذبات ہیں. لہٰذا اس کے لیے گراؤنڈ بنانا تھا کہ پاکستان کے اندر فرقہ فضا ایسی بناؤ کہ اسرائیل کو لوگ بھول جائیں، فلسطین کے مسئلے کو بھول جائیں، اسرائیل کی قبولیت کا اتنا بڑا توق جو پہنا جا رہا ہے اس کو نظر انداز کریں، ایک دوسرے کے پیچھے لگ جائیں. ٹھیک ہے، اس پر انہوں نے کام کیا. لہٰذا آپ دیکھیں جس دن فلائٹ 971 یو اے ای میں اترا اس دن یو اے ای میں 2 بہت بڑے دھماکے ہوئے، لیکن پوری عالمی میڈیا نے اس کا بلیک آؤٹ کیا. کیوں کیا؟ اس لیے کہ اصل فوکس یہ تھا کہ اسرائیل ٹھیک ہے، اس کو پروموٹ کرنا ہے اور وہ جو رد عمل ہے اس کو چھپانا ہے ہر صورت میں. تو پاکستان کے اندر بھی یہی ہوا. پاکستان میں مسئلہ اصل میں عالمی طاقتوں کے بچھائے ہوئے جال کا ہے. اس لیے ہمیں اگر دشمن کی شناخت ہو تو پھر اس کے بعد ہم آپس میں کبھی نہ لڑیں. بالکل مسلمانوں کو لڑوا رہے ہیں. جی آخر میں آپ